عہد عتیق میں مزامیر کی کتاب اور زبور نمبر 19 ہم سنیں گے، اور اس مخصوص ورد کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا پادری علی زر سدھو کو کہ وہ سامنے آئیں اور تلاوت کلام میں ہماری رہنمائی کریں۔ عزیز و کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت، خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک رکھ۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ یہاں پر کتاب مقدس کی خوبصورت تلاوت تمام ہوئی۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، و سب کہیں گے آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں۔ نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا پاکستان بائبل سوسائٹی کے سربراہ اینتھنی لیمول صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور خداوند نے انہیں جو ہم سبوں کے لیے کلام دیا ہے ہم سب تک پہنچائیں۔ تھینک یو۔ میں شکر گزار ہوں پادری الطاف کا اور آپ کلیسیا کا، آپ کی ساری محبت کا۔ آپ ہمیں ہر سال دعوت دیتے ہیں، ہم آتے ہیں اور کلام کی خدمت بھی کرتے ہیں اور بائبل سوسائٹی کی خدمت بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سو بھائی الطاف، تھینک یو، اور آپ کلیسیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور جولائی کا مہینہ ہمارے دونوں کے لیے اچھا نہیں تھا، بھائی صاحب کو پتہ ہے۔ میں اور میری وائف ہم دونوں کورونا کے شکار ہوئے، اور خداوند کا شکر ہے کہ بالکل صحت یاب ہو گئے، اور یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ تو تمام جتنے بھی میرے دوست تھے جن کو پتہ لگا وہ دعا کرتے رہے۔ سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ میرا بھائی بائبل سوسائٹی کی طرف سے آج میرا آفیشیلی آخری اتوار ہے۔ 31 دسمبر سے میں ریٹائر ہو جاؤں گا،
اور پھر اگر بلائیں گے تو پھر ذاتی کئی پادری کہتے ہیں بھائی آپ دوبارہ، میں نے کہا ویسے بلا لیں میں آ جاؤں گا، آفیشیلی نہیں، اور اگر بائبل سوسائٹی مجھے بھیجتی ہے آفیشیلی تو وہ ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے 41 سال 31 دسمبر تک میری خدمت کے بائبل سوسائٹی میں 41 سال ہو جائیں گے، 41 ایئرس. تھینک یو. اور سیکرٹری، بطور سیکرٹری 24 سال. ابھی 25 کو بورڈ میٹنگ ہوئی تو میں نے بورڈ میں یہ بتایا بورڈ کو کہ میرے پاس گھر جو ہے وہ بائبل سوسائٹی کا گھر ہے. اوکے، جنرل سیکرٹری کو گھر دیتی بائبل سوسائٹی. تو میں نے ان کو کہا الطاف بھائی کہ میں 1 دسمبر کو خالی کروں گا، ٹھیک ہے. اور 5 سال پہلے میں نے بورڈ کو کہا کہ آپ نیا شخص میری ریپلیسمنٹ کے لیے آپ اس پر کارروائی شروع کریں. تو کچھ ممبر کہنے لگے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا سر اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو بھی شخص ہو وہ کم از کم 2 سال 2.5 سال میرے ساتھ گزارے. اور مجھے کئی کہنے لگے تیری صحت ٹھیک ہے، تجھے کیا پرابلم ہے، کام کر. میں نے کہا نہیں، ہم یہ غلط بات ہے، جو قانون قاعدہ ہے احترام کرنا چاہیے. ہم شکر گزار ہیں کہ پادری اظہر مشتاق اس کا چناؤ کیا گیا. ہاں ایک اور میں نے شرط کیا، میں نے ریکویسٹ کی بورڈ کو، میں نے کہا جی پلیز کوئی ریٹائر بندہ نہ رکھنا. اور میں نے کہا دوسری بات کی، میں نے کہا کوشش کریں کہ جوان لڑکا ہو. اور میں شکر کرتا ہوں بورڈ نے اس بات کو سمجھا. اور جس دن بورڈ نے ایک پروسیس کیا طریقہ کار کر کے کارروائی کے ذریعے سے، ان کے ریٹن ٹیسٹ ہوئے، ان کے انٹرویو ہوئے کینڈیڈیٹس کے، پھر 1 گھنٹہ بورڈ نے انٹرویو کیا. اور جس دن اس کا فیصلہ ہوا اس دن اسی دن برتھ ڈے تھا اظہر مشتاق صاحب کا، اور وہ 39 سال کے ہوئے تھے، 39 ایئرز. تو ہم شکر گزار ہیں اپنے بورڈ کے، اور انہوں نے یہ چناؤ کیا، اور وہ تقریباً 2.5 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا. اور ہم نے میرے ساتھ سیکھا، سٹاف کے ساتھ ٹریول کیا، بائبل سنڈیز بھی جاتے ہیں. اور اب 1 جنوری سے وہ سیٹ پر آ جائیں گے. تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ٹائم شاید وہی آئیں گے. اور مجھے امید ہے، یہ مجھے شک نہیں ہے، آپ کی محبت اور تعاون معاونت ویسی ہی رہے گی. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. میں ذکر کرتا تھا لائن ہینڈ بک آف دا بائبل کا، ٹھیک ہے، کہ اس پر ہم اردو میں کام کر رہے ہیں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. یہ کتاب کوریا سے چھپ کر ابھی کراچی میں کسٹم میں کلیئرنس میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ ان قریب آ جائے گی. اور ہم اکتوبر کے غالباً 3رے ہفتے میں ارادہ ہے کہ اس کی ہم رونمائی کریں گے. یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے. اور میں بورڈ کو بھی کہتا تھا، اور جو انٹرنیشنل آفس تھا انہیں بھی کہتا تھا کہ یہ میری ریٹائرمنٹ کا تحفہ ہے. اور میں انتہائی خوش ہوں کہ یہ کتاب مکمل ہوئی 856 صفحے پر، ٹوٹلی 4 رنگوں کے اندر ہے، 4 کلر بک ہے، اور آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے گی. ساتھ ہی ساتھ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ پشتوں کی بائبل بھی چھپ کر آ گئی، کراچی میں پڑی ہوئی، اور اس کی بھی ہم پراپر پروگرام کر کے لاہور میں اور پشاور میں اس کی رونمائی کریں گے. اور اگلے لگ بھگ 3 سے 4 سال میں پاکستان کی مزید 5 زبانوں میں نیا عہد نامہ چھپ جائے گا. یہ ایڈیشنل ہے، یہ اضافی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت کوشش ہے کہ اگلے سال 2 فل بائبلز کا اضافہ ہوگا. اس کے لیے آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میں شکر گزار ہوں باوجود کرونا کے، گو ہمارے مقامی ہدیہ جات میں 60% کمی ہوئی.
सब तरफ मसले मरे हुए हैं, चर्चेज के चंदे गिर गए, ठीक है, और मुश्किलात हुई, पर हम खुदावंद यीशु का, अपने आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि बाइबल सोसाइटी के स्टाफ की एक दिन भी सैलरी लेट नहीं हुई, हर महीने बाकायदगी से उनको सैलरी दी और हमने सैलरी कम भी नहीं की। कई इदारों ने कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ फारग कर दिए, कईयों की सैलरी 20% कम कर दी, लेकिन ये यीशु बाप की मेहरबानी है, यीशु आसमानी बाप की, कि बाइबल सोसाइटी के अखराजात पूरे हुए। इसमें आपकी दुआओं और बहुत से वफादार हमारे डोनर्स ने हमें बाकायदगी से हदियाजात पहुँचाए, सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। बाकी एक नई किताब पर हम काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, थोड़े बड़े बच्चे हैं, एक हमने पहले छापी थी लव ऑफ गॉड इज़ लव, और अब ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग, ये भी इस वक्त छप रही है, ये भी छप कर आ जाएगी। और एक और काम है जो मैं स्टाफ के, वो क्या कहते हैं, पीछे पड़ा हूँ कि निकालो, कंप्लीट करें। और सर वो ग्रीक उर्दू डिक्शनरी आ रही है, यूनानी बाइबल न्यू टेस्टामेंट यूनानी ज़बान में है, तो वो यूनानी अल्फाज, उसका फिर तलफ़ुज़ उर्दू में, और वो किस तरह इसका तलफ़ुज़ है, और फिर उसके सारे माने, वो हम आपको बड़ी कोशिश है कि वो दिसंबर तक छप कर आ जाए। ये यूनानी ज़बान में दस्तयाब होगी, यानी उर्दू में, यानी आम हम जो हमारे कारी उर्दू पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा तो इंग्लिश बहुत कम है जो उनकी रसाई है किताबों तक और पढ़ते हैं, तो ये आपको कंप्लीट उर्दू ज़बान में न्यू टेस्टामेंट की जो नयानामा का यूनानी मतन है, उसके लफ्ज़, उसके माने क्या, ये कौन सा फॉर्म है, मसलन इसम है या फेल है वगैरह वगैरह, ये आपके इल्म में इजाफा करेगा। और मैं समझता हूँ सेमिनरी स्टूडेंट्स और जो भी बाइबल के स्टूडेंट हैं, सीरियस पासबान वगैरह, इस किताब से बहुत बरकत पाएंगे, सो इसके लिए भी दुआ करें। बाकी मेरी चैलेंज है कि अपनी दुआ में याद रखें, ये खिदमत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा मुमकिन करता है। मैं कल शाम को थोड़ा लेट आया और मैं सुबह सुबह उठा, मेरे जहन में 3-4 मजमून थे कि मैं आज प्रीच करूंगा, बोलूंगा आपके सामने। पता नहीं, मैं एकदम मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 19 ज़बूर आ गया, और अभी मुझे पादरी साहब ने अपनी बाइबल में दिखाया कि इसी ज़बूर पर मैंने एक और पहलू से 2016 में आपके सामने वजाहत की थी, और मेरे दिल में एक और तसल्ली हुई जब पादरी साहब ने बताया कि वो 119 ज़बूर की तफसीर कर रहे हैं। दुरुस्त है सर? तो मैं फिर मुतमईन हो गया कि आज मेरा जो भी खुदा ने मेरे दिल पर रखा, ये खुदा की मर्ज़ी है, और इस तरीके से आप ये चीज़ें कंफर्म करते हैं। सो खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। बाइबल मुकद्दस, खुदा का पाक जिंदा ला तब्दील कलाम, ठीक है, इसकी तारीख जब आप पढ़ते हैं, गो ये सबसे ज़्यादा ज़ुबानों में दस्तयाब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा तोहफे तहाइफ में अगर कोई चीज़ दी जाती है तो बाइबल मुकद्दस है। ये गिनीज बुक में लिखा हुआ है। और किसी ने लिखा कि ये इस पर सबसे ज़्यादा तनकीद भी होती है, बदल गई है, झूठी किताब है, इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं। और एक खुदा के खादम ने यह भी बोला कि उसने बड़े दुख से कहा कि शायद मसीहों में ये कम पढ़ी जाने वाली किताब भी है, रख देते हैं हम शेल्फ के अंदर मखमल में लपेट कर, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। शुरू से बाइबल अगर आप पढ़ें, कमाल है। आप पैदाइश से स्टार्ट करें, मुकाशफा तक जाएं, एक रबत है, एक तरतीब है, एक सिलसिलावार सिलसिला चलता है। और मैंने कभी कभी अपने आप से सवाल किया है, 2-3 मरतबा तनकीदी नुक्ता नज़र से इसको देखा है
اور میرا ایک ہی نتیجہ آتا ہے کہ یہ آسمانی قدرت قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتا ہے خدا کی طرف سے الہام ہے، روح القدس کی تحریک ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ سالوں سال کے تاریخی ٹائم ہے، اس کے اندر وقت ہے، لیکن کمال ہے کہ وہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک ہی مضمون چلتا ہے، اور مضمون سٹارٹ ہوتا ہے جب باغ عدن میں آدم اور حوا نے نافرمانی کی اور خدا نے پھر بحالی کا سلسلہ شروع کیا. یہ مضمون تھرو آؤٹ چلتا ہے جب تک یسوع المسیح کی آمد نہیں ہوتی. اور آج ہم اس فضل کے دور میں اسی بات کی منادی کرتے ہیں. ایک خدا کے خادم نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پرانا عہد نامہ گلاب کی بند کلی ہے تو انجیل مقدس ایک کھلا ہوا گلاب ہے. یہ کلام کے لیے وہ کہتا ہے. نیا عہد نامہ پرانے کو منسوخ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا تسلسل ہے. اگر آپ متی کی انجیل میں جائیں 5 باب میں پہاڑی باز پڑھیں، یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور زبور اور انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کے پیچھے استثنا کی کتاب میں آپ جائیے، 17, 18, 19 پڑھیں، 21 تک پڑھیں. بنی اسرائیل کو موسیٰ نے خبردار کیا کہ تم جب ملک موعود میں جاؤ گے، کنعان میں جاؤ گے، ادھر غیر قومیں ہیں اور وہ غیر قومیں آپ کو مشکل ڈالیں گی. لوگ کھڑے ہوں گے میں نبی ہوں، تو تم نے پرکھنا ہے. اور ایک جو اس میں 4 نقطے ہیں، یہ کبھی پھر موقع ملا بات کریں گے. ایک جو پہلو ہے ایک نبی کے اس کسوٹی میں پرکھنے کا، وہ پہلو یہ ہے کہ وہ نبی جو تسلسل ہے خدا کے الہام کا، خدا کی تعلیم کا، خدا کی باتوں کا، اس کے برعکس یا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. اس کا سلسلہ، اس کا تسلسل جاری رہے گا. دوسرے معنوں میں اگر میں پشاور کی طرف رخ ہے ہمارا، تو وہ آگے یہ نہیں کہے کہ پشاور چھوڑ دو تم کراچی کو چل پڑو. یہ اس کا مطلب ہے. تبھی یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. خداوند کے ہم شکر گزار ہیں. 6000 سے زائد نسخے موجود ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو سب سے قدیم کاپیز ہیں وہ لگ بھگ یسوع کی آمد سے 200 سال پرانی کاپیز ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ موجود ہے کاپیز، اصل کاپیز موجود ہیں. اور ہمارے علماء، ہمارے جو ماہر ہیں یونانی کے، عبرانی زبان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے پڑھ کر ساتھ ترجمہ کر دیتے ہیں. اتنے ماہر لوگ ہیں. اور وہ جب ان کتابوں کو، ان نسخوں کا سٹڈی کرتے ہیں تو وہ پھر اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ یہ معتبر کلام ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک ہماری کتاب چھپتی ہے جس میں یہ ساری انفارمیشن دی گئی ہے. کون سا نسخہ کس سن میں کہاں پر کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور آپ خود تحقیق کر کے نتیجے پہنچ سکتے ہیں. اور آج جو متن استعمال کیا جاتا ہے اس پر کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، پریسبٹیرین جو بھی ہیں سب کا اتفاق ہے. ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. سو بائبل بدلی نہیں ہے، بائبل بدل دیتی ہے، انسانوں کو بدلتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ وہ بائبل ہے جس کو ہم مانتے ہیں. یہ بائبل ہے جو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینٹر ہے، ایک کلیدی اس کا رول ہے چرچ کی زندگی میں اور خاندانی اور شخصی زندگی کے اندر. اوکے؟ سو جب بھی بائبل کھولیں خدا کا شکر کریں. شکر کریں کہ یہ خدا کا زندہ، پاک، لا تبدیل کلام ہے. ٹھیک ہے؟
اور یہ وہ کلام ہے جو تبدیل کرتا ہے. اور میں ایک دو باتیں اینڈ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اتفاق ہے کہ 119 زبور اور 19 دونوں بائبل کے اوپر ہیں, کلام مقدس کے اوپر. 119 تو کمال ہے, سب سے بڑا چیپٹر ہے بائبل کے اندر. 176 آیات ہیں, 176. اس کے 22 بند ہیں, اور اس کا ترجمہ کرنا ایک چیلنج ہے. اس لیے چیلنج ہے کہ ہر بند یونانی عبرانی حروف تہجی الف سے تاؤ تک ہے. یعنی جو الف کا بند ہے, ہر آیت الف سے شروع ہوتی ہے. جو بے یا بیت کا بند ہے 8 آیات کا, ہر آیت بے سے شروع ہوتی ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں انگریزی اردو میں, ہم اس کو اسی طریقے سے نہیں کر سکتے. اور مصنف کا یہ مقصد ہے کہ الف سے یہ تک, الف سے تاؤ تک, فرام اے ٹو بی بائبل مقدس معتبر ہے. یہ اس کا مطلب ہے. کوئی گنجائش نہیں مزید اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک خادم لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر استثنا کی کتاب, خاص کر 6 باب, خدا سے محبت کی بات کرتا ہے, تو 119 زبور خدا کے کلام سے محبت کی بات کرتا ہے, خدا کے کلام کے احترام کی بات کرتا ہے. پادری صاحب نے بتایا ہوگا اس میں عبرانی کے 8 لفظ ہیں جو بائبل کے لیے استعمال ہوئے. رائٹ. تو 19 زبور کی طرف آتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں, 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. میں آج صبح ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جان پائپر کا, بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں اور کلام کو خوبصورتی کے ساتھ کھولتے ہیں. کبھی موقع ملے ان کی سرمن سنا کریں. پہلا حصہ 6 آیات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسکلی ایک زبور ہم گاتے ہیں, آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. میں جب فرسٹ ٹائم کاغان گیا, آئی تھنک 78 کی بات ہے, 78, تو ہم صبح صبح نکلے, بائبل پکڑی. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک چشمے کے میں کنارے بیٹھا, اور پانی, اوپر سے خوبصورت درخت, پہاڑ. تو بلیو می وہ ڈیووشن کا مزہ کچھ اور ہوا, کلام پڑھ کے دعا کرنے کا. کیونکہ واقعی جب آپ آسمان, جب آپ خدا کی تخلیق, اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو جس نے بنایا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی آج کل کے موسم میں جب سورج ڈھلتا ہے بادلوں کے بیچ میں, کتنا اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. تو یہ خدا کی مہربانی ہے. تو 1 سے 6 آیات کے اندر وہ مصنف نیچرل ریولیشن کی بات کرتا ہے, وہ مکاشفہ جو قدرت کی کائنات, اس کی تخلیق سے ہم دیکھتے ہیں. اور بڑی پیاری آیتیں ہیں. زبان نہیں, یعنی پہاڑ تو نہیں بولتے, پر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے. یعنی دوسرے معنوں میں جو کائنات ہے, جو خدا کی تخلیق ہے, یہ دنیا کا بنایا جانا ہے, یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے. پھول, پتے, درخت, پھل, پرندے, جانور, یہ سب کچھ اس کی حشمت اور اس کے جلال کی عکاسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی وہ جو محبت ہے, اس کی کریٹیوٹی ہے, اس کے اندر جو تخلیق کی قدرت ہے, اس کو ظاہر کرتی ہے. اس لیے 106 آیات جب پڑھتے ہیں تو خدا کی کیا کہنا چاہیے, ایٹرنل, ہمیشہ ہمیشہ کی طاقت, قدرت, پاور, اس کا جو الہی نیچر ہے, ڈیوائن نیچر. اور اس بات کا ثبوت ہے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے, گاڈ ایگزسٹس. ٹھیک ہے. یہ اس بات کا نشاندہی ہے. اس لیے رومیو کا خط, اس کا پہلا باب 20 آیت بھی پڑھیں, اسی بات پر وہ زور دیتا ہے.
19 زبور میں سورج، ٹھیک ہے، درخت، یہ سب کچھ خدا کو ظاہر کرتے ہیں. آپ اس بات کو انکار نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری اپنی تخلیق، ہم جب یعنی ہمیں جو خدا نے بنایا. میری وائف ڈاکٹر ہیں، ان کی ایک پروفیسر تھی جو ایمبریولوجی مینس کہ جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے، ایک پورا سبجیکٹ ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اس بات کو سمجھ کر اگر آپ کہیں کہ خدا نہیں، آپ بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں کہ ایک سیل جو آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے، اسی سیل کے اندر ایک 6 فٹ 6.5 فٹ کا مرد یا ایک عورت ہے. ٹھیک ہے، قدرت کا کمال ہے کہ اسی سیل میں سے آپ کے ہاتھ بنتے ہیں، برین بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ دنگ کرنے والی بات ہے. لیکن قدرت کس کی ہے؟ کمال کس کا ہے؟ آسمانی باپ کا. یہ اس کی تخلیق ہے. جب بھی آپ باغ میں جائیں، پھول دیکھیں، شہد کی مکھی بیٹھی دیکھیں، کچھ بھی ہو، پرندے خوبصورت، کتنے پیارے پیارے رنگ ہیں پرندوں کے، آپ ایک لمحے کے لیے خدا کا شکر کریں، کیونکہ یہ اس کی کائنات، اس کی تخلیق، جو اس نے کیا، اس نے بنایا، اس کی عکاسی ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کو قدرت کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، دا نیچرل ریولیشن. ٹھیک ہے، 7 سے 11 اسپیشل ریولیشن، خاص، اگر آپ ان کی آیات پر غور کریں. اور اس کا نچوڑ، 7 سے 11 کا نچوڑ 2 باتوں پر ہے. پہلی بات کہ یہ جو کلام ہے یہ با اعتبار ہے. ٹھیک ہے، اعتبار کے لائق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے زندگی کے اندر، ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ایک خوبصورت، کیا کہنا چاہیے، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک ہمارے لیے ہدایات ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلیں گے. انسٹرکشنز ہیں دوسرے معنوں میں. اور پھر ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں اس کا ترجمہ انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا. وہ اپنے بچے کو اس نے کتاب بائبل دی. جان پائپر اس کو لکھتے ہیں. بائبل دی اپنے والدین نے بیٹے کو، اور کیا کہا انہوں نے، والد نے کیا کہا، سنیں. دس بک یعنی بائبل ول کیپ یو فرام سن. اور پھر کہا سن ول کیپ یو اوے فرام دس بک. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تمہیں گناہ سے بچا کر رکھے گی. یعنی بائبل پڑھو گے، اس پر چلو گے تو تم گناہ سے بچے رہو گے. لیکن دوسری طرف جو گناہ ہے، جو گناہ کرو گے، وہ تمہیں اس کتاب سے دور رکھے گا. ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی حصے میں 7 سے 16 میں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 پہلو ہیں، دا 6 فولڈ، رائٹ. اب دیکھیے کیا کہتا ہے، دا لا آف دا لارڈ، خدا کی شریعت. ٹھیک ہے. اچھا، کمال کی بات ہے، توریت کا جو لفظ ہے عبرانی میں، ہم اکثر ایک دم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کے معنی شریعت ہے. ایکچولی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تورا عبرانی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ توریت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہدایات، ٹیچنگ. امثال کی کتاب میں جائیں، جب پڑھتے ہیں کہ آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، وہ جو لفظ عبرانی میں تعلیم کے لیے ہے، ٹیچنگ کے لیے، وہ تورا ہے. تورا بنیادی طور پر ٹیچنگ ہے. اور ٹیچنگ کائے کے لیے ہوتی ہے؟ کہ ہم بہتر بن سکیں. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا ہوں میں. ٹھیک ہے.
تو ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ میٹرک کیا، ایف اے، بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن کھلتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، بہت سی باتوں کی سمجھ آتی ہے. تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سو دا لا آف دا لارڈ کیا ہے؟ شریعت ہے پہلی بات اس کے اندر، یعنی کلام کو شریعت بھی کہا گیا ہے، ٹیچنگ بائبل مقدس کو. پھر وہ کہتا ہے یہ خدا کی شہادت ہے، ٹیسٹمنی آف گاڈ، یہ اس کی شہادت ہے. تیسری بات کہتا ہے پریسیپٹ، جس کے معنی ہے قوانین. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے احکام ہیں، حکم ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، اور یہی 119 میں بھی ریپیٹڈ ہے یہ ساری باتیں. پھر وہ کہتا ہے دا فیئر آف دا لارڈ، خوف. اچھا میں چھوٹا تھا، میں سمجھتا پتہ نہیں، جب کہتے ہیں فیئر گاڈ، میں سمجھتا پتہ نہیں خدا کا کوئی چہرہ ہی اتنا ڈرانا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. ایکچولی اس کے سمپل معنی ہے احترام، رسپیکٹ، یہ اس کا مطلب ہے. جب ہم آج کل اسٹوڈنٹس عزت نہیں کرتے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ٹیچر آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. میرے استاد، جب میں سیکٹری بنا، پرنسپل تھے تب اسکول کے، مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. تو میں نے کہا سر ویلکم، چائے پئیں. میں چائے پیوں گا. تو میں نے کہا سر خیریت؟ کہتا ہے یار مجھے بائبل چاہیے، ویسے میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. اچھا میں ان کو دروازے پہ گیٹ پہ لے کر آیا. اب وہ مجھے کہیں کرسی پہ بیٹھ اپنی. میں کہا نہیں سر میں نہیں بیٹھوں گا. بڑے سخت ناراض میرے ساتھ، کہتے تمہیں کہہ رہا ہوں تم بیٹھو. میں نے کہا نہیں سر میں ادھر ہی بیٹھوں گا آپ کے. تو پھر مجھے کہتے یار بیٹھ تو صحیح، تیرے لیے دعا کرنی ہے. میں نے کہا اب میں بیٹھ جاؤں گا. پوائنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے رسپیکٹ، احترام، عزت، فیئر آف گاڈ کے یہ معنی ہیں. پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے پریسیپٹس، انگریزی میں احکام، پلورل ہے وہاں پر. اچھا پھر دیکھیے وہ آگے ڈیفینیشن کے ساتھ ان باتوں کا، یہ جو کلمے کے لیے، کلام کے لیے الفاظ ہیں، آگے ان کی افادیت کا بھی ذکر کرتا ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے جو شریعت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جان کو بحال کرتی ہے، ریسٹوریشن ہے. ٹھیک ہے، بحالی ہے. اور ہم بائبل میں تھرو آؤٹ یہ تصور پڑھتے ہیں ہماری گناہ سے بحالی ہے. یسوع کی آمد بحالی کے لیے تھا، معافی کا انتظام تھا. پھر وہ کہتا ہے جو خدا کی شہادتیں وہ کیا کرتی ہیں؟ دانش بخشتی ہیں. ٹھیک ہے، دانش مینز وزڈم. ٹھیک ہے. اور یہ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھیں، واقعی جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ دانش مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ فرحت. گرمی میں آئے نا ہم، ایک دفعہ مجھے بھی یاد ہے، ہم پنڈی اسلام آباد میں تھے، سخت گرمی، پریچ کر کے آئے، اور جب ہم گھر پہنچے تو ابھی مجھے یاد ہے ٹھنڈا روح افزا نیمبو نچوڑ کر، اوہ میں نے کوئی 3 گلاس پیے، بڑی راحت پہنچی ہے نا. تو کلام کیا کرتا ہے؟ فرحت پہنچاتا ہے، ٹھنڈک ہے، تازگی ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ روشن کرتا ہے نا، روشن کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، روشنی کی طرح. ایک گاؤں میں ایک سٹوری بہت بچپن میں سنی. وہ بڑی لینڈ لیڈی تھی، بڑی حویلی، ان کے گھر میں بجلی آ گئی گاؤں میں. انہوں نے فٹافٹ سب سے پہلے لگوا لی، اور جب لگا لی تو کیا ہوا؟ اس نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ جی میرے گھر میں بجلی آ گئی، میں بلب جلاؤں گی. بڑی اس کی عزت تھی، بڑا نام تھا، بڑی لینڈ لیڈی تھی. جب وہ آئی سب کٹھے ہو گئے، اس نے بٹن دبایا، بلب اجاگر ہو گیا. ایک دم سب نے دیکھا، اس نے بھی دیکھا خاتون نے، اور پھر اس نے ڈنڈا پکڑا، بلب توڑ دیا. اب سارے پریشان کہ بلب کیوں توڑ دیا؟ تو روشنی میں اسے احساس ہوا کہ چھت پر دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے، اور اس کا ایک رتبہ عزت تھی، اس کے لیے بےزتی کا سبب تھا کہ اس کے گھر کی چھت پہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت روشنی نہیں تھی،
تو جب کلام روشن کرتا ہے، جب کلام روشنی ڈالتا ہے ہماری زندگی میں، وہ گناہ کے جالے، وہ گناہ کی بدبو، وہ سب کو ظاہر کر دیتا ہے، اور ہم اس روشن کلام کے وسیلہ سے زندگیاں ہم بدل دیتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اب تک قائم رہتا ہے، اور یہ درست ہے۔ یہ کلام ابتدا سے تھا، ازل سے تھا، اور آتے دن تک رہے گا۔ اگر آپ مکاشفہ پڑھیں 21 باب، بڑا دلچسپ ہے، میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ 21 باب میں جب وہ سفید گھوڑے کی بات کرتا، دھیان سے پڑھیں، اس کے منہ سے دو دھاری تلوار اور وہ کلام مقدس کی عکاسی ہے 21 باب کے اندر۔ الٹیمیٹ جو ڈرامہ کلوز ہوتا ہے مکاشفہ میں، وہ کلام سے ہی کلوز ہوتا ہے، اور یہ قدرت ہے خدا کے کلام کے اندر۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ راست ہے، کلام راست ہے۔ It is on the right path. This is what it means. پھر دیکھیے 6 مرتبہ جب یہ صفات کی بات کرتا 19 زبور میں، تو وہ یہ کہتا ہے آف دا لارڈ، یعنی خداوند کا، ٹھیک ہے۔ اور نئے نامہ میں جائیں، دوسرا تموتھیوس، بڑی فیمس آیت ہے 3:16، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اصلاح اور ترقی کے لیے مؤثر ہے۔ اب اس کلام کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے فائدے ہیں، میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا بینیفٹ، پہلا فائدہ جو ہے زندگی ہے، ٹھیک ہے، کلام زندگی ہے۔ اس کے اندر جب ہم اس کو سنتے، پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے ہیں، ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور زندگی اس لیے ہے کہ ایک متی یوحنا میں کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اور 14ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور کلام مجسم ہوا۔ یسوع المسیح وہ کلمہ جو خدا کے ساتھ رہا، وہ ہمارے درمیان مجسم ہو کر رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ پھر وہ کہتا ہے وزڈم ہے، دانش مندی ہے، اور پھر شادمانی ہے۔ ادھر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا تصور الہام جو ہے، ریولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل فرق ہے۔ ہمارے لیے جو ریولیشن ہے، وہ جو الہام ہے، وہ یسوع المسیح ہے جو خدا کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلام ہمیں اس کلمے کی، اس کی روشنی کو، اس کی تاثیر کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی الہام خدا کی طرف سے ہے، مجھے غلط نہ سمجھنا، لیکن ہمارے لیے ریولیشن جیسس کرائسٹ ہے۔ جب ہم یسوع کو جانتے، مانتے اور پہچان لیتے ہیں، ہم زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ مجھے کسی نے ایک سوال کیا، تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی، بائبل مقدس مجھے اس بات کا 100 بلکہ 110% اعتماد دیتی ہے کہ جو یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے کہا کوئی شک نہیں، اور بائبل میں بہت سی آیتیں ملیں گی جو اس بات کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی، مجھے اتنا بھی شک نہیں ہے کہ شاید میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، مجھے پورا اطمینان ہے۔ ہاں، میں نے مذاکراً کہا میں ہال میں بیٹھا ہوں گا، کرسی کہاں ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہال میں داخلے کا استحقاق، اس کا فضل یسوع کے خون میں دھل کر، اس کلمے میں جو ابتدا سے تھا دھل کر ہمیں داخل ہونے کا یہ فضل اور یہ ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ انٹرسٹنگلی 12 سے 14 میں جائیں، اسی باب 19 زبور میں 12 سے 14 بڑا دلچسپ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ مکاشفہ کلام کا جو ہم اپنی خدا کی تخلیق سے انجوائے کرتے ہیں، کائنات، پھول، درخت، پودے، پرندے، جانور، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو ہے
جو سیکنڈ ہے وہ پرنٹڈ ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، کلام کا. اور تیسری بات جو وہ کرتا ہے 12 سے 14، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ کلام جو ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر ہے؟ اندر ہے. ٹھیک ہے. اور کلام اندر کیسے آتا ہے؟ اس کو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. کلام مقدس کو دیکھیں، اس کو دودھ کہا گیا ہے، گوشت کہا گیا ہے نا، شہد، ہتھوڑا بھی کہا گیا، تلوار بھی کہا. وہ کیا کہتا ہے؟ گودے گودے میں چلے جاتی کلام. ایک چائنیز کو کسی نے بائبل دی، وہ لے گیا بائبل، بڑے شوق سے پڑھنی شروع کی. کوئی 2 ہفتے بعد واپس آیا، کہتا بھائی یہ رکھ لو. وہ کہنا ہوا کیا ہے؟ کہتا بھائی میں پڑھتا ہوں، مجھے اپنی ہی لگتا ہے یہ میرے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فیکٹ ہے جب بائبل پڑھیں گے آپ. تو بائبل جب تک آپ کے اندر نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، بائبل کو پڑھنا چاہیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو بائبل ہے نا، یہ کونے کونے خراب ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے اوپر. تو وہ کہتا ہنس کے کہتا انکل جی تانوں تو خوشی ہوئے گی کہ تہاڈی بائبل بکدی ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہوتی استعمال ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بائبل کو، کلام کو اندر، اپنے اندر رکھنے کے لیے کیا کہتا ہے 119 میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ میں کیا نہ کروں. آواز نہیں آئی؟ گناہ نہ کروں، ہے نا. متی 4 باب میں جائیں، بڑا فیمس باب ہے. کس کے بارے میں؟ یسوع کی آزمائش، ہے نا. غور کریں شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی لکھا ہے یہ کر. جب اسے کہتا ہے کنگرے میں جا گرا دے اپنے آپ کو، تو وہ 91 زبور کوٹ کرتا ہے کہ جا بھائی فرشتے آ جائیں گے. لیکن یسوع نے کیا جواب دیا؟ ہمیشہ کس سے کیسے جواب دیا؟ کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے. کلام سے جواب دیا. اور جب کلام ہماری زندگی میں ہے، میں نے بتایا کہ دس ول کیپ یو اوے فرام سن. جب یہ کلام زندگی میں اندر ہوگا، ہمیں خدا کا کلام محفوظ رکھے گا، ہم شیطان کی چالوں سے بچ جائیں گے. سو کلام کو پڑھ کر اندر رکھنا ضروری ہے، پڑھنا، اطلاع کرنا. اور میں اکثر چیلنج کرتا ہوں، ہم بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. 119 زبور کی 105 آیت چھوٹے ہوتے سیکھیے. کیا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری. اچھا کبھی سوچا ہے کہ راہ اور قدموں کی بات ہے، روشنی اور چراغ کی بات ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کیا اس کا مطلب ہے؟ کبھی آپ اندھیرے میں گئے ہیں؟ اب تو لالٹین ہوتی تھی، آج تو ہم ٹارچ پکڑتے ہیں نا. مری میں اکثر ٹارچ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں بشپ عرفان تب بشپ نہیں تھے، ہم نے شارٹ کٹ مارا، ہم غلطی سے ٹارچ نہ لائے، ماچس خریدی، ہوا تیز، وہ جلائے بجھ جائے. اچھا اب آپ نوٹ کریں، جب آپ چلتے ہیں سڑک پر اندھیری جگہ میں، آپ 2 طریقے سے روشنی چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ایک آپ ایسے کریں گے قدموں کے آگے، ہے نا، اور پھر آپ آگے روشنی مارتے ہیں. لالٹین پہلے نیچے ہوتا ہے، پھر آپ اوپر کرتے ہیں. اوپر کرتے ہیں تو دور تک روشنی جاتی. دوسرے معنوں میں کہ ایک تو ہمارے قدم تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں، اور اٹھا کر دیکھنا، راہ دیکھیں، راہ ٹھیک ہے، کوئی آگے کھائی تو نہیں، کوئی گڑھا تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں. تو یہ کلام اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہے. ہماری زندگی میں ہمیں امیجیٹلی گائیڈ کرتا ہے شارٹ کیا ہے، اور دور تک ایک راہ سمت کا وضاحت کرتا ہے. تو یہ کلام ہماری زندگی کے اندر ہے، ہونا چاہیے. اگر ہے اندر سے کلام بولے گا. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ کا واز ہم نے بڑا انجوائے کیا، گاڈ بلیس یو. وہ میں ہنس پڑا پنجابی سے، میں کہ یار اندر بجے گا تو باہر کڈاں گا. میری بات سمجھیں؟ جب خود آپ انجوائے کریں گے، جب خود آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ اس کو شیئر کریں گے. اور یہ کلام، اس کو پیار کریں.
اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں بڑی دیر سے کوشش میں تھا، مجھے پتہ لگا تھا سادھو سندر سنگھ برطانوی بائبل سوسائٹی کی ایک سالانہ میٹنگ میں اسپیکر تھے۔ کچھ سال پہلے میں انگلینڈ تھا، 3 سال 4 سال پرانی بات ہے۔ میرے کولیگ ان کو میں نے کہا ہوا تھا، ان کی کال آئی کہ اینتھنی ایک کتاب ملی ہے اور لکیلی 4 کاپیز ہیں، میں 1 کاپی آپ کو دے دوں گا۔ تو میرے جہاں میں ٹھہرتا ہوں میری عزیزوں کے گھر پہ، وہ اس سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر تھے، اور وہ کری کے بڑے شوقین ہیں، پاکستانی کری۔ تو مجھے کہتے ہیں میں لا رہا ہوں، میں نے کہا چل لا رہے ہو تو کری کھانا کھانا۔ وہ کتاب لے کر آئے، اس وقت تو نہیں میں نے پڑھی، رات کو پڑھنی شروع کی، اور میں بڑا خوش ہوا سادھو سندر سنگھ کے بارے میں۔ ان کا بیان ہے، اور ابھی ہم نے میوزیم میں ان کی تصویر اس بیان کے ساتھ لگائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فار می، میں پہلے انگریزی میں بتاتا ہوں، فار می دا ورڈ آف گاڈ از لائک اے کول بریز، میرے لیے خدا کا کلام ایک ٹھنڈی ہوا کی مانند ہے۔ اور کہتا ہے کہ جب میں اس کے پنے پھاڑتا تھا، آپ کو پتہ اس نے پھاڑے اور جلائے، کہتا جب میں اس کے پنے پھاڑتا تھا مجھے اس کلام کی قدرت کا احساس ہوتا تھا۔ کتنی پیاری بات ہے، دا پاور آف گاڈز ورڈ۔ ایک اور تصویر ہم نے ابھی اضافہ کی ہے میوزیم میں۔ آستر جان کو کون کون جانتا ہے؟ سنا نام؟ کتنوں نے سنا ہے؟ اوہ، بہت تھوڑوں کو پتہ ہے۔ یہ سائیوال میں تھی، 1962 میں 62 میں ناشتے پر نہ پہنچی، تو جب کمرے میں گئے تو ان کا سر بری طرح سے پچکا ہوا تھا اور وہ مر چکی تھی، اور وہ کنورٹ ہوئی تھی۔ تفتیشی افسر، اس کی رپورٹ آج یہ آپ کنفرم بتا رہا ہوں، اس کی رپورٹ ہے تفتیشی افسر کی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ان کا کوئی عاشق تھا، ٹھیک ہے، پہلے ایک دم امیجیٹلی۔ پھر جب اس کی ڈائری کھولی، یہ چار یہ کر وہ کر، اس کا بیان پتہ کیا ہے تفتیشی افسر کا؟ وہ کہتا ہاں یہ آپ کے یسوع مسیح کی عاشق تھی۔ یہ اس کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 21ویں صدی کے 11 شہداء، کرسچن مارٹرز جو شہید ہوئے، ان کے مجسمے ویسٹ منسٹر ایبی لنڈن میں لگائے گئے ہیں۔ اگر موقع ملے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس طرح لگے ہیں کہ اس کے نیچے سے جو بھی وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ افسر بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بادشاہ ہوں، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، وہاں سے گزرتے ہیں۔ 11 مجسموں سے ایک مجسمہ کس کا ہے؟ ایستر جان کا ہے۔ ہمیں اس بات کا نہیں پتا، اور یہ پاکستان میں تھی، ٹھیک ہے۔ سائیوال چیچا پتنی میں ماری گئی سائیوال، اور آج سائیوال کرسچن ہاسپٹل کا جو چیپل ہے اس کے نام پر رکھ دیا انہوں نے چیپل کو۔ تو کلام سے محبت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور شخصیت بتانا چاہتا ہوں، ایک جگہ ہے لائنز، اس کا تلفظ ہے LYON، لائنز۔ ان کے بشپ جو لیڈر تھے، فیکٹ ہے، سچی بات ہے، ان کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا اور انہیں کہا کہ تم مسیح کی الوہیت کا انکار کر دو، ٹھیک ہے۔ کس کا؟ یعنی یسوع کے، یعنی جو اس کی الوہیت ہے، ڈیٹی ہے، اس پر نہ کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے بلند آواز سے کہا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا ہے اور کلام مجسم ہوا، اور گردن اتار دی گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ پرانے جو ابتدائی کلیسیا کے شہداء کے بارے میں پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب نیرو بادشاہ ان کو جلاتا تھا زندہ، تو آپ پڑھیں ان کے بارے میں، وہ خدا کی حمد اور تعریف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے جب کلام ہمارے اندر ہوگا، اس وقت ہوگا جب ہم کلام سے محبت رکھیں گے، اس وقت ہوگا جب ہم اس کلام کو سمجھیں گے،
اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. میرا یہ چیلنج ہے, آپ بائبل کو پڑھیں. ہم نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا بائبل سوسائٹی نے. ابھی ہم سٹارٹ کیا ہوا کچھ طرح, ابھی ریسنٹلی اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہے. ان قریب ہم ریگولرلی ویکلی پروگرام ڈالیں گے. تو جو ہم تدریسی ویڈیوز ڈالتے ہیں, میں کلوزنگ میں کہتا ہوں سنیں دھیان سے, ریڈ دا ورڈ, ریڈ دا بائبل, لو دا بائبل اینڈ شیئر دا بائبل. کلام کو پڑھیں, اس سے محبت رکھیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر بائبل ہماری زندگی میں مرکز نہیں, کوئی فائدہ نہیں. میں کافی سال پہلے انگلینڈ تھا, میں رستے میں رکا آتے ہوئے واپسی پر, مینچسٹر سے واپسی پر. میرے دوست ہیں, پادری ہیں, مجھے انہوں نے پک کیا اسٹیشن سے. ہم رات کے 1:30 بجے تک گفتگو کرتے رہے, اور اس کو 24-25 سال ہو گئے انگلینڈ میں. پتہ کیا کہتا اینتھنی بھائی, اٹس ویری سیڈ, افسوس کہ برطانوی کلیسیا نے بائبل کو نکال کر یہاں رکھ دیا, سینٹر میں نہیں ہے چرچ کی. آج پاکستان, انڈیا, افریقہ, یہ وہ ملک ہے جہاں خوبصورتی سے کلام کی احترام ہے. میں مینچسٹر میں پریچ کیا, گورا چرچ تھا. الطاف بھائی 25 کی حاضری, تو وہ کہہ رہے تھے بہت تگڑی حاضری. 25 بندے رہے, 26 ہوئیں گے, ٹھیک ہے. آج ہمارے چرچز ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کلام کو پیار کریں, بائبل کو دیکھیں. بائبل ٹرانسفارم کرتی ہے, تبدیلی لاتی ہے. آج تک یہ دبائی نہیں گئی. ایک پرنٹر نے, ایک وہ تھے, مجھے نام بھول جاتا, فرانس کے, اس نے کہا کہ اس صدی کے یعنی 19ویں یہ بائبل کا وہ کہتا ہے یہ صفحہ 80 سے ختم ہو جائے گی. وہ مر گیا, بائبل نہیں ختم ہوئی. بہتوں نے کوشش کی. میں نے شروع میں بتایا, آج نسخے ہمارے پاس موجود ہیں جو بائبل کی شہادت کے بارے میں. تو پلیز آج یہ چیلنج چھوڑنا چاہتا ہوں. 105 زبور یاد رکھے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے. تیرے کلام کو میں اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ میں گناہ نہ کروں, ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے, اس کو سیکھیں اور اس کا اطلاق زندگی میں کریں. یہ بہت ضروری ہے. آخری سٹوری سے میں ختم کرتا ہوں. بہت سال پہلے, چند سال جب ضیاء کا دور تھا, میرے اکثر ٹریولنگ میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے, آپ کرسچن ہیں, پھر میں بتاتا ہوں ہاں جی بائبل, پھر میں کہتا ہوں جی میں پبلشر اشاعت کا کام. تو گفتگو سٹارٹ ہو گئی شریعت پر. یہ میں نے مثال پہلے بھی دی ہے, اور میں نے ان کو ایک سوال کیا. میں نے کہا شریعت لال بتی ہے کہ پولیس والا؟ انہوں نے جواب دیا پولیس والا. میں نے کہا نہیں, وہ محافظ ہیں, وہ کسٹوڈین ہے قانون کا. میں نے کہا لال بتی شریعت, ٹھیک ہے. یعنی ہم جو میں نے بات کی خدا کے خوف کی, خدا کا خوف, اس کا احترام, وہ احترام, اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا خدا, ہمیں احساس ہو کہ وہ ہمیں سب وقت دیکھتا ہے, اور اس خوف میں ہم احترام کریں. تو میں نے کہا لاہور میں جب پولیس والا نہیں ہوتا تو لال بتی گئی, ہم نکل جاتے ہیں, ہے نا. اور جب پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, ویری نائس, احترام کرتے ہیں. تو بھائی خدا تو ہمیں دیکھتا ہے سارا وقت, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. خدا کا خوف کے یہ معنی ہے. سو میری دعا ہے کہ ہم کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, سینٹر میں رکھیں, مرکز بنائیں, خاندانی طور پر سینٹر میں لائیں. اس کو پڑھیں, روزانہ پڑھیں, کوشش کریں کہ ایک چیپٹر روز پڑھیں کم سے کم. جب میں نے مسیح کو قبول کیا 73 میں, تو میں نے دیوانگی کی حد تک کلام پڑھا, پڑھتے گیا. اب آف کورس واقف ہوں, اب مزہ آتا ہے قریدنے کا, اس کی گہرائی میں جانے کا, اس کو سمجھنے کا. اور یہ میری گواہی ہے, اتنے سال کے بعد بھی آج بھی
میرے لیے کلام ایک نیا خوبصورت خیال پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ قدرت ہے، یہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، ہماری اپنی زبان میں دستیاب ہے۔ خدا ہماری اصلاح، ہماری ترقی کے لیے مؤثر ہے، تیرا شکر کرتے خدا۔ شہد سے میٹھا ہے، سونے سے قیمتی ہے۔ پیارے باپ، اس کلام کو پڑھنے کا شوق، ایک ایسی بھوک پیدا کر، ایک ایسی پیاس ہو خدا جو کبھی سیر نہ ہو، ہمیں طلب رہے، ہماری زندگیوں میں تیرے کلام کی تشنگی رہے خدا۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خدا۔ آج کے کلام کو ہمارے دلوں پر اپنے پاک روح سے نقش کر، جتنے ہم بیٹھے ہیں خدا بڑی برکت دے، کلیسیا پاکستان کو برکت دے، عالمگیر کلیسیا کو برکت دے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ شکریہ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔